Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. शऊर फाउंडेशन के आज ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है. खैर, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं इस हवाले से? यूथ की जो मैं आपको बताऊं, रिसेंट फ्लड्स जो था, बजाय यूथ को रोड पे आने के आके बलूचिस्तान तो देखते, सिंध तो देखते कि 90% हमारा कंट्री डैमेज हो गया था पानी से. हमें यूथ को इंगेज करना चाहिए पॉजिटिव एक्टिविटीज में कि एक मिनट भी उनका जाया नहीं हो. जैसे उनमें अवेयरनेस पैदा करना कि भाई आजकल क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए. बाहर का यूथ किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहा है. हम तो चाहेंगे हमारा यूथ इतना एम्पावर हो जाए कि हम तो चाहेंगे मोर एंड मोर लीडर्स हम प्रोड्यूस करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. सही आपने कहा. अच्छा, इसके अलावा ये भी तो है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है सोसाइटी में, अगर देखें सिक्योरिटी थ्रेट्स टू स्टेट, इसके हवाले से क्या कहेंगे इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को और प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें? पाकिस्तान बना, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती रहती हैं और दुश्मन हमें मैली आंख से देखने की कोशिश करते हैं. जब हम लोग खुद मजबूत होंगे तो वो भी नहीं देखेगा. जी बिल्कुल. तो हमें अपने आप को मजबूत करना है इस टाइम, और वो हम उस वक्त मजबूत करेंगे जब हमारी यूथ जो है वो मजबूत होगी. और यूथ उस वक्त मजबूत होगी जब हम बीइंग पॉलिटिशियंस उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि उनको मौका ही नहीं देंगे जी आप ट्रैक से उतर जाओ. आपको हमने ट्रैक पे लाना है क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट यू पीपल. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इम्पैक्ट अगर हम इसके पॉलिटिकल पोलराइजेशन के इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, तो इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं पॉलिटिकल के हवाले से, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से, इसके अलावा एथनिक पॉलिटिक्स के हवाले से या करप्ट एंड वीक इंस्टीट्यूशन के हवाले से, तो इस हवाले से ये जो फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन के, इसमें आप क्या इसके हवाले से कहेंगी कि आर दे इंक्रीजिंग रैपिडली that can result to fragmented या national state of Pakistan? ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सेटअप डेवलप हुआ था पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं. अच्छा, मेरे नजर में हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जी. आपको सबसे पहले अपनी नेशन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें आपके लिए सही. ये छोटी छोटी चीजें कि आप टीवी पे आ जाओ, आपने इसके हक में नारे लगा दिए, इसके खिलाफ में आपका जो मेन मकसद है ना, दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड वाटर, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ जी. हम उन चीज़ों पे मैटर करें. हाँ, इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे वीकनेस है, थ्रू एनजीओ सेक्टर, थ्रू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन और थ्रू पॉलिटिकल इनसाइट हम इनको बेहतर कर सकते हैं. हम इंस्टीट्यूशंस को बेहतर कर सकते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल. हाँ, ये एथनिक सोसाइटी, पिछले दिनों हम गए थे इधर पंजा साहब के पास. मैं हम 3-4 सेनेटर थे, मैं थे, सेनेटर अनवार थे, धनेश थे. अच्छा, बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान, मेरा वैसे गुजरते थे, हमें वो नहीं, हम लोग गए तो उधर उन्होंने जो सिखे आए हुए थे अपना, उनका जो गुरु अपना उनका जो सेशन था उसके लिए कहते जी पाकिस्तान के बारे में तो पता नहीं हमें क्या कहा गया था कि इधर आटा भी नहीं है, ये भी नहीं, इधर तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है. तो ये हमारा काम है कि ये छोटी छोटी चीज़ें सही करें, क्योंकि हमने ही आगे सही करना है ना, बीइंग एज अ फैमिली बन के. बिल्कुल. फैमिली में तो सास बहू का भी वो कभी वो बर्तन बांधते, नंद भाभी के भी करते रहते हैं. तो अगर हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो ये तो मसाइल जिंदगी के हिस्सा हैं. अगर ये नहीं हो तो वो ना लाइफ में मजा कैसे आएगा आपको. हर जगह पे 2 बर्तन तो टूटते हैं. तो दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. हाँ, पॉइंट स्कोरिंग बेशक करे, कोई खुश होता है, खैर है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस वो खुश होते हैं जी पीछे क्लैपिंग हो, हमने पता नहीं बड़ा काम कर दिया. अच्छा है, वो तालियां बजाने से खुश होते हों, लेकिन उनको भी हम समझाएं कि भाई थोड़ा मुल्क का खैर मनाया करो. जी बिल्कुल ऐसे ही. और इसमें ये भी है ना कि तहकीक करना बहुत ज़रूरी है. अक्सर ये होता है कि हम एक चीज़ के पीछे, अगर हमारे बड़े कर रहे हैं तो हमने भी वही चीज़ करनी है, खुद हम तहकीक नहीं करते. इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ. ये मेरी वालदा भी ये कहती है, बोलती है पहले बोलने के बजाय आंखों से सुनो, गूंगे बहरे बनो एंड जस्ट सी. अगर एक दिन बाद भी आपको वो चीज़ पता लगती है तो फर्स्ट वेट एंड सी कि भाई एक्चुअल क्या है. इसमें आधे मसाइल तो इस वजह से हो जाते हैं. और वेरी गुड पॉइंट आपने उठाया, रियली टोटली एग्री जी.
اوکے جی، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ شعور فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں حیا خان، ہمارے ساتھ سینیٹر ثنا جمالی موجود ہیں، ممبر وائی پی ایف سے، اور پولرائزیشن کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. کافی زیادہ میم نے ایکسپلین بھی کیا اس بات کو. ہم اگر بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ واٹ از دا امپیکٹ آف پولیٹیکل پولرائزیشن آن پاکستان، تو اس میں جو ہے انوائز ڈیسیژنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بائی پولیٹیکل پاورز لیڈ ٹو پولرائزیشن، اس میں کتنی سچائی ہے، کیا کہیں گی؟ کچھ ایلیمنٹس میں کبھی کبھی ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بھگتنا پڑ جاتا ہے، پر ہمیں اپنے وائز ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. صحیح، کیونکہ جیسے ہی میں نے پہلے کہا کہ کنٹری فرسٹ. بالکل صحیح. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن آف اسٹوڈنٹ یونینز کی، تو کیا یہ چیز جو ہے یہ پیسفل سوسائٹی بنا سکتی ہے فار پولرائزڈ یوتھ؟ اگر ان کا لیڈر اچھا ہو تو ضرور بنا سکتی ہے. اگر پازیٹیو اچھا اسٹوڈنٹس یونین پازیٹیو کام کریں، جیسے گرلز ایجوکیشن پہ آپ لوگ کام کر لیں، جیسے پاکستان میں کتنا کچرا پھیلا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس یونین اس چیز کو کنسنٹریٹ کریں. اچھا، بہت سے اور اسپیکٹس ہیں، غریب ہمارے جو بچے ہیں فارغ ٹائم میں آ کے ان کے لیے یونین بنائے کہ بھائی آ کے ان کو ہم پڑھائیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے کام کریں تو اٹ کین ورک ادر دین پالیٹکس. جی بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ ڈائلاگس بھی تو ہونے چاہیے ایک دوسرے کے بیچ میں، یعنی کہ یوتھ اور پارٹی لیڈرز کے درمیان ڈائلاگس کے حوالے سے یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بیچ ڈائلاگس ہونا ضروری ہے؟ یس، ڈائلاگز ضروری ہے، کیونکہ وداؤٹ آپ جتنے تک ڈائلاگ نہیں کریں گے آپ سولوشن کیسے لائیں گے؟ صحیح، فار اسٹرینتھنگ آف رائٹ ٹو انفارمیشن. جی بالکل. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ہم پولرائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ رسپانسبلٹیز آف یوتھ کی طرف جیسے آتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے بتایا بھی تھا کہ بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹو ڈیولپ دا سوسائٹی، لیکن فار دیٹ پرسن کچھ دیر آر سم آف دا رسپانسبلٹیز آن یوتھ کہ ان کو اسکلفل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے ٹو پارٹیسپیٹ ان واٹ لائک لیڈرشپ انوویشنس وغیرہ؟ اسکل سب سے پہلے ان کو آنا چاہیے. وہ صرف لیڈرز پہ ڈپینڈ نہیں کریں، وہ اپنے خود مختار ہوں. جی، چاہے وہ 5,000 بچہ کمائے بھی نہ خود کمائے، کیونکہ آج کل حالات کچھ پتہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں 1900 mm رین فال 3 دن میں ہوئی تھی پاکستان میں. 3 دن میں سارے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا. جی بالکل. تو اس طرح کے ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ایک بلوچ عورت ہی آپ لے لیں، ایک پنجاب کے گاؤں کی عورت ہی لے لیں. پنجاب از فیمس فار چکن کاری اور یہ چیزیں، وہ اس کے پاس ذریعہ تو ہوتا ہے نا کمانے کا. بلوچ کے پاس کڑھائی تو ہوتی ہے نا. تو اس طرح دے نیڈ ٹو بی اسکلفل. جی، اور مائنڈ یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے موڈ آف ارننگ ہے، مجھے برے وقت کا پتہ نہیں، مجھے آئی شوڈ بی پریپیئرڈ. اکنامک کرائسس تو کووڈ کے بعد ساری دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور میں تو اپریشیٹ کروں گی کہ جس طرح پاکستانی عوام نے ٹیکل کیا. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں جو موویز بنی تھی کہ آپ لوگ اذانیں دیں، ہمارے جس طرح کووڈ پھیلا تھا. تو اس طرح سے مینٹلی وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. بالکل صحیح. اور کرنٹ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کرنٹ ٹیکنالوجی آلریڈی ایڈوانسڈ ہے، بٹ اسٹل پاکستان کو آئی ٹی سیکٹر میں بہت امپرومنٹس چاہیے، کیونکہ میں خود آئی ٹی سیکٹر کی ممبر ہوں، اور یہ ہم پوزیشنز دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو سوشل سیکٹر ہے وہ فلی یوٹیلائز ہو جائے. صحیح. اچھا، آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنا کوئی بھی مطلب کوئی بھی یور پارٹی پرائیورٹیز ٹو کاؤنٹر دا چیلنج. کیا کوئی ایز پر ہمارے پارٹی پرائیورٹیز میں سب سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو. جی. اور پاکستان آپ کی پرائیورٹی ہے، اور آئی ایم فرام بلوچستان پروونس، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ ٹریک پہ اترے، کیونکہ آپ لوگ تو پھر بھی 20 سال آگے ہیں، ہم تو پھر بھی 20 سال پیچھے ہیں. اور پچھلے دفعہ جو ہمیں سیلاب انہیں اور تباہ کر دیا، ہم پھر اور 20 سال پیچھے چلے گئے. ہمارا جو جغرافیکل ٹرین اسٹرکچر ہے وہ 20 کلومیٹر پہ آپ کو 2 بندے ملیں گے. تو ادھر تو یو آر ان تھکلی پاپولیٹڈ ایریا. تو ہمیں پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہمیں اپنی لڑکیوں کو تعلیم دینی ہے، ہمارے پاس جو صوبے میں معدنیات ہیں اس کو امپاور کرنا ہے، اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ وی آر اے ڈیولپڈ نیشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اوکے جی لسنرس، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جو پروگرام سن رہے ہیں اٹس حقوق سیریز، ہم آہنگ فار رائٹس، اور
ہم آپ کو بتاتے چلے یہ پروگرام آپ شعور فاؤنڈیشن کے تعاون سے سن رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ آج FM 100 اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینیٹر ثنا جمالی ممبر YPF موجود ہیں. پروگرام کا ٹائم ابھی تھوڑا ہے, ابھی ہم اگر بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے NGOs کی بات کی, جیسے کہ شعور فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی, تو جو اس حوالے سے مزید آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ سوشل سائنٹسٹ ہو گئے, ہمارے جو لیڈرس ہیں وہ ہوتے ہیں, NGOs ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس گروپس ہیں کچھ, وہ اس میں کتنے کارآمد ٹو ریڈیوس دس پرابلم آف گروئنگ پولرائزیشن کی بات کریں تو؟ ہر کوئی اپنے فیز میں کامیاب ہے, لیکن وہ ول ہونی چاہیے. when there is a will there is a way. آپ دیکھیں گے پناما کا انسیڈنٹ ہوا تھا, پورا پاکستان ایک پیج پہ آ گیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہم جتنے تک اپنے میں ول پیدا کریں گے, ایوری تھنگ از پاسبل. دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ وچ از امپاسبل. when there is a will there is a way. یس. سو اگر آپ کو جیسے نیلسن منڈیلا کی فیمس ہیں, اگر آپ کو کسی کا کام کروانا ہے وہ عورت سے کہہ کے کروائیں, اگر کسی کو کنوے کرنا ہے وہ مرد سے کیا کریں. جی. تو آپ لوگ تو لکی ہیں, آپ کے پاس میجورٹی آف دا پاپولیشن وومن ہے. جی. اور جو اس دفعہ پاکستانی وومنز ہے, دے آر مچ ان پازیٹیو ٹرینڈ. جی بالکل. کہ جی ہمیں سکون چاہیے, ہمارے مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح نہیں لڑے باہر, تو ہمیں سکون چاہیے, ہمیں اپنے کام کرنے ہیں, ہمیں بچوں کو پالنا ہے, ہمیں گھر سنبھالنے ہیں, ہم نے اکنامک کرائسس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. جی. ود دیئر کنٹینیوس کولیبوریشن. جی بالکل. اوکے جی لسنرز, ادھر ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان. اوکے جی, ہم بات چیت کر رہے تھے پولرائزیشن کے حوالے سے ہی, اور میم نے کافی زیادہ ویسے آپ نے ہمیں بتا بھی دیا. اگر ڈفرینٹ کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کی کیا پولرائز کنڈیشن ہے. آپ نے پچھلے دنوں ٹرکی کا انسیڈنٹ دیکھا ہوگا, جب وہ رات کو نکل کے آئے تھے. جی جو ادھر ریولیوشن ڈیولپ ہو رہی تھی, اردوغان تو ایک ایک گھر چلا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح ہمیں اپنے لوگوں کو مضبوط بنانا چاہیے کہ بھائی پیپل شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو ڈیل اینی آف دا سچویشن. اس طرح کیا ہے, یہ کنٹری میٹرز فرسٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے, کنٹری میٹرز فرسٹ, اور خود انسان کو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. ٹوٹلی ایگری ود یو. تو ہم لوگ اپنے گھر سے سٹارٹ نہیں کریں گے تو باہر پہلے, کیونکہ پہلا قدم ہی ہمارے گھر میں ہوتا ہے. جی بالکل, اور یہی رسپانسبلٹی ایک سٹیزن, ایک یوتھ پہ آتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ, میں نے تو بہت سے کویشچنس کیے, آپ کیا کچھ ایسا جو ہمارے لسنرز تک پہنچانا چاہیں, جو ان کو بتانا چاہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. جب آپ کی ڈیولپ پازیٹیو تھنکنگ کی ہوگی, آپ ان مسائل سے نکل جاؤ گے. اور میری دعائیں اپنی یوتھ کے لیے کہ بھئی آپ اپنی تعلیم حاصل کریں. جی. اور اپنے آپ کو پاؤں پہ ٹھہرائیں. ہم لوگ اویلیبل ہیں, کدھر اگر ہمارے سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو آپ آرام سے آئیں کہ جی میڈم آپ ادھر غلط ہیں, اور وی نیڈ دس سولوشن, بیکاز یو پیپل آر دا 4 انٹیلیجنٹ نیشن آف دا ورلڈ. یو ہیو گاٹ ون آف دا ہائیسٹ پیکس آف دا ورلڈ. یو ہیو گاٹ ون آف دا ورلڈز بیسٹ آرمی. آپ کے پاس عرفہ کریم جیسے سائنٹسٹ موجود تھے. آپ بل گیٹ سے بھی کم نہیں ہو. آپ پاکستانی کسی اپنے آپ کو کسی چیز سے کم نہیں سمجھو. آپ سمجھو کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہی برابر ہیں, اور آپ نکل سکتے ہیں. ایک نارمل ہیومن بینگ امریکہ کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, تو آپ بھی بن سکتے ہیں. جی. بٹ ود اے پازیٹیو تھنکنگ, ود اے پازیٹیو ٹرینڈ. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ مطلب پھر بھی ہم ابھی تک اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں, مطلب ہر ایک کی سوچ تو ڈفرینٹ ہے, لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ڈفرینشیٹ ہم ایک دوسرے سے, مطلب اتنی زیادہ سوچ پولرائزڈ ہو جاتی ہے, اتنی پولرائز سوسائٹی ہے. تو یہ کیا, اس کی کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمیں کیا اس کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے پیرامیٹرز رکھنے چاہیے. جی. سوشل میڈیا پہ بھی, اسکول میں بھی, ایجوکیشن میں, بھائی آپ کے یہ پیرامیٹرز ہیں. جی. جتنے تک ہم نہیں رکھیں گے نا, یہ تو پھر بڑھتے جائیں گے اس طرح, کیونکہ تھنکنگ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اٹس فری تھنکنگ. اور سوشل میڈیا آپ کے خیال میں, جیسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں, اور سوشل میڈیا کو میں تو چاہوں گی وہ ٹاک شوز کرتے ہیں, ہم پولیٹیشینس کی لڑائی کی, وہ بہتر ہے ہم یوتھ کو سدھارنے کے لیے ٹاک شوز کریں کہ بھائی آپ ادھر غلط ہو, آپ ادھر صحیح ہو,
اور ان چیزوں میں آپ اپنا دماغ لڑاؤ. بالکل ٹھیک. بچہ جس طرح ارن کرنا شروع ہو جائے گا منی, اس کو تو پھر پرواہ نہیں ہوگی کہ ادھر آگے کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اور چلیں, سوشل CSR جو ہے آپ کی, جی سوشل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, آپ اس میں زیادہ ٹائم سے ٹائم لگاؤ. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. دیر شوڈ بی پلیٹ فارمس ہونے چاہیے ایسے ٹو ٹیچ دیم, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا. اسپورٹس میں ہم کتنے پیچھے رہ گئے. بالکل ایسا. آپ فارغ ٹائم میں بجائے سوشل میڈیا کے آپ چلے جائیں اسپورٹس میں, آپ کی ہیلتھ ایکٹیویٹیز بہتر ہو جائیں گی. تو اس طرح کے ایکٹیویٹیز رکھیں. کل ہماری IT سیکٹر کی میٹنگ تھی جی, ہم کافی CSR میں گولف ٹورنامنٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا بریک اپ آپ لے کے آئیں, اور کس پروگرام میں آپ نے سوشل سیکٹر پروگرام لگایا. ہمارے پچھلے دنوں قائد اعظم یونیورسٹی کے بہت سے ایسے بچے تھے آفٹر فلڈس, شریف خاندانوں کے بچے تھے, ان کے پاس فیس بھی نہیں تھی دینے کی. میں نے کہا آپ ان چیزوں میں یوٹیلائز کریں کہ ہم نے تو ایک بچہ بن گیا, ایک نسل بن گئی. جی تو یہ ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. بالکل صحیح کہا. ہم اگر بات کرتے ہیں نا امپیکٹ آف پولیٹیکل پولرائزیشن آن پاکستان کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کچھ فیکٹرز اگر ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں فار پولیٹیکل پولرائزیشن, اس میں انوائز ڈیسیژنس ہیں بائی دا پولیٹیکل پاورز جو کہ لیڈ کرتی ہیں پولرائزیشن کی. اس کے علاوہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ابھی ہم نے جیسے کہ بات کی تھی, آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کی تھی. اس کو آپ کیا کہیں گی ان ساری چیزوں کو؟ انسان کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. ہاں یہ تو ہے, بالکل ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ نے ہر پارٹی کو موقع دیا ہے, اور ہر پارٹی نے اچھے کام بھی کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی پارٹی ایسی ہو جس نے کوئی اچھے کام نہیں کیے. آپ دیکھیں نون لیگ والے آ گئے, انہوں نے موٹر ویز بنائے, آپ کتنے ایزیلی سولوشن کرتے تھے. خان صاحب ہے, انہوں نے شوکت خانم بنا دی. جی بالکل. اسی طرح اپنی پیپلز پارٹی ہے, وہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں سندھ میں کافی ریولیوشن ہے. ابھی گمبٹ جیسے شہر میں آپ جو لیور ٹرانسپلانٹ کریں, جی یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہم نے یوتھ کو, یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, دیز تھنگز آر فار دا کنٹری. آپ کا وہ بے نظیری DSIP آ گیا, کتنی غریب بیوائیں ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی تھی, وہ کریں. ہیلتھ کارڈ بیچ میں آ گیا تھا. صحیح. اس طرح کے ہمیں انیشیٹوز لینے چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں ہم نہیں سالو کریں گے, کون سالو کرے گا؟ ہاں, جس پارٹی نے جو اچھا کام کیا ہمیں یہ گٹس ہونے چاہیے کہ جی آپ نے اچھا کام کیا, وی ایگری ود اٹ. اور جب تک ہم یہ تھنکنگ نہیں کریں گے, آپ کا سائبر نائف پروفیسر اسد محمود نے جناح ہاسپٹل سیمی جمالی, جی کیا لائف دنیا کو وہ کیٹر کر رہے ہیں. تو اس طرح کی اگر ہم ایفرٹس کریں گے, آپ کے تربت پنجگور میں کیڈٹ کالج گرلز کا بن گیا. کسی نے سوچا تھا تربت جیسے علاقے میں کیڈٹ کالج بنے گا؟ آپ کے پاس ون آف دا لارجسٹ ڈیپ سی پورٹ آف دا ورلڈ ہے, اس کے جو شرمس ہیں وہ تو دنیا والے پریشان. اس طرح کی چیزیں ہم پازیٹیو ٹرینڈز میں لائیں گے. ہاں, اور یہ ہم دیکھیں کہ اگر دوسرے بندے کو ہماری ہیلپ چاہیے, ہم اس کی سیٹ پہ جا کے اس کی ہیلپ کریں. یہ نہیں کہ جی نہیں آتا تو چھوڑو. یہ تھنکنگ کو ہمیں چینج کرنی پڑے گی. جی بالکل. جی لسنرز, آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں ہم آہنگ فار رائٹس پروگرام حقوق سیریز اسپانسرڈ بائی شعور فاؤنڈیشن, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ٹاپک ہے ہمارا پولیٹیکل پولرائزیشن کے حوالے سے, جس کو کافی زیادہ ہم نے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے. آئی ہوپ سو کہ جی یہ ڈسکشن جو ہے کافی فروٹفل بھی رہی ہوگی. ہم کچھ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ پولیٹیکل ہاؤ پولیٹیکل لیڈر کین پلے ان پیسفل سوسائٹی کو کیسے جو ہے پولرائز سوسائٹی سے پیسفل سوسائٹی تک کیسے آ سکتا ہے, تو کافی زیادہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا اس چیز کو. اور لاسٹ میں آپ اس میں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور اس کے علاوہ اپنا ایکسپیرینس بھی کچھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں. میں آپ کو بتاؤں, یہ پولرائز سوسائٹی کی آپ بات کرتے ہوئے یوزڈ ٹو گو ان دی سینٹ سیشن, سارے کہتے تم چپ کیوں بیٹھی ہوتی ہو. میں نے کہا مجھے میرے بڑوں نے یہ نہیں سکھایا کہ میں اپنے لمٹس کراس کروں. جی صحیح. میری جب کام کی بات آئے گی آئی ول ڈو اٹ. بالکل. تو میں نے کہا یہ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا کہ جی آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. میں نے کہا ادھر آئے ہیں, ہم ملک کی خاطر آئے, ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے. جی بالکل. تو جب آپ یہ تھنکنگ لاؤ گے, اٹس ناٹ ان پالیٹکس, چاہے یو آر اے بینکر, یو آر اے اکنامسٹ, چاہے یو آر اے ڈاکٹر. جی آپ کووڈ میں ہی لے لیں, پہلا ڈاکٹر ہمارا بلوچستان میں گلگت میں جو جس کو کووڈ اٹیک ہوا تو نوبڈی واز پریپیئرڈ. جی تو اس طرح کے حالات سے جب آپ کو گزرنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں بینگ اے پولیٹیکل لیڈر اپنے یوتھ کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں محترمہ بینظیر شہید وہ واپس آ سکتی ہے ہمارے لیے, نہیں آ سکتی. صحیح. تو آپ جتنا ان سے گین کر سکیں, ان کی نالج سے گین کر سکیں, وہ آپ کے لیے فائدہ ہے. جی بالکل ایسا ہی.
अच्छा, प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे डिस्कस भी कर लिया है एंड थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ वेरी यूज़फुल डिस्कशन टुडे. और लास्ट में हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स देख भी रहे हैं हमें, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप लास्ट में क्या वर्ड्स जो है कन्वे करना चाहती हैं अपने, और प्लीज़ शेयर विद अस अबाउट इफ़ यू वांट टू डिस्कस अबाउट एज पर योर चॉइस अपनी पार्टी को लेके या कुछ भी, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने जब पार्टी बनाई थी बैक इन 2018, जब मैंने फाइल किया था पेपर, देवर 2 लेडीज. 2021 के सेनेट इलेक्शन में देवर 71 लेडीज. अच्छा, तो हमें रोल मॉडल इस तरह बनना चाहिए कि हम लोग कंपटीशन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को तालीम हासिल करवाएं. हम चाहेंगे मोर इंस्टीट्यूट्स हम लोग सब मिल बैठ के खोलें रूरल एरियाज़ में, और रिस्पेक्ट करना सीखें एक दूसरे की, और मुल्क को ट्रैक पे चलाएं. हम नहीं चलाना है, किसी और ने नहीं चलाना है. So once again, thank you to the Shaur Foundation and the Radio FM for inviting me. जी, थैंक यू टू यू टू कि आप यहाँ पे आई, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया. लेकिन अभी 5 मिनट और बाकी, और मैं चाह रही हूँ कि 5 मिनट जो है मज़ीद आपसे थोड़ी सी बातचीत की जाए. अच्छा, इसके अलावा मैम हमारे साथ आपको भी बताना चाहेंगे, हमारे साथ सेनेटर सना जमाली मौजूद है जो कि मेंबर YPF है. शऊर फाउंडेशन का बिल्कुल बहुत शुक्रिया एंड YPF का भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए. हम पोलराइज्ड, आज जो टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन को जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, पोलराइजेशन के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा बता दिया, इसका मतलब भी मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया है. तो बस कुछ फैक्टर्स जो आप एंड पे बताना चाहें लास्ट में, जो इसका जितना भी निचोड़ है वो देना चाहें. मैं क्रक्स में ये कहूँगी कि जहाँ पे भी हमारे कोई फ्लॉज हैं, हमें मिल बैठ के काम करना है. और उसमें एनजीओ सेक्टर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हम पॉलिटिशियंस अपना रोल प्ले कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूथ अपना, क्योंकि एक क्लास में आप बैठते हो 30 बच्चों की थिंकिंग अलग होती है. ये तो टीचर का काम होता है ना, उनको एक ट्रैक पे लाना. You have to achieve good marks, you have to pass the exams. तो ये भी एक हमारे लिए एग्जाम है कि हम इस पोलराइज्ड सोसाइटी को एक ट्रैक पे कैसे लाएंगे, और वो हमने इंसेंटिव्स लेने हैं सबने मिलके, कोई अकलौता बंदा नहीं कर सकता. थैंक्स कि आपने ये टॉपिक चूज किया, और इसी तरह मेरे और कोलीग्स भी हैं, उनके भी आप व्यू सुनेंगे और कोई सोल्यूशन निकलेगी. जी बिल्कुल सही आपने कहा. और इसी तरह मतलब वैसे भी आपने कहा था डिफरेंट, वैसे भी पोलराइज की अगर हम बात करें ना, डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं, हर एक का डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट अप्रोच होती है, और इन डिफरेंट अप्रोच थिंकिंग्स के साथ हम मिल बैठ के, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए. और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हम गलत फैलाते हैं उसके हवाले से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली हर एक का पर्दा रखना चाहिए, और जैसे पहले आपने डिस्कशन में कहा कि तस्दीक होनी चाहिए. जी बिल्कुल, पहले तस्दीक करें फिर आप फैलाएं. जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी गलत खबर से किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है. वैसे भी हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, जो कि हम बीच में अक्सर ले आते हैं पॉलिटिक्स में भी, तो उसमें भी यही है कि पहले आप उसको तहकीक अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद उसको बयान करें. तो थैंक यू सो मच, और कि आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया. टाइम बस ख़त्म हो गया तकरीबन, और हमारे लिसनर्स भी यहाँ पे आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है. और इसके अलावा थैंक यू सो मच. और लास्ट में कुछ कहेंगी आप? Once again, I loved your country. That's what I can say. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी लिसनर्स, आपको बताते चले द प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन. शऊर फाउंडेशन का भी बहुत शुक्रिया. इसके अलावा द प्रोग्राम वाज हम आहंग फॉर राइट्स, इट्स अ हकूक सीरीज़. टॉपिक हमारा पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे था. चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त. थैंक यू सो मच सेनेटर सना जमाली, जो कि यूथ पार्लियामेंटेरियंस फोरम पाकिस्तान से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद. कमेंट्स क्या है उल्टे पुल्टे हैं. Thanks for watching and subscribe to our channel.